اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں قبالہ کو، کالے جادو یا سحر کو، اور انسان اور جنات کے ریلیشن کو۔ اچھا جی، اب آگے چلیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان میں پازیٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے، اور وہ پازیٹیو انرجی پازیٹیو چارج کو ریپیل کرتی ہے اور شیاطین دور رہتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ جب کوئی انسان وہ کوڈ ورڈز جو شیاطین کے ہیں، وہ پاس ورڈز، وہ ذکر اذکار جو شیاطین کے ہیں، میں اس پہ سیر حاصل ریسرچ کر چکا ہوں، اور چند ایک دو بندوں سے مل بھی آیا ہوں جو اس طرح کا سبق دیتے ہیں۔ وہ الفاظ بھی میں نے دیکھ لیے ہیں، ان کا قرآن کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ الفاظ، وہی کوڈ ورڈز جو بابل میں ہاروت ماروت پر نازل کیے گئے تھے، اور ان جنات نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو بتا دیے ہوئے ہیں، وہ پھر آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو۔ جب وہ یہ پڑھتے ہیں، تسبیحاں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی ایک سمجھ لیں چلے کی صورت میں اختیار کر لیتے ہیں، تو آہستہ 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 ان کی جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے وہ نیگیٹو انرجی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ انسان سمجھ لیں ایک شیطان کا روپ دار لیتا ہے، چاہے اس نے منہ پہ داڑھی رکھی ہو اور چاہے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہو۔ لیکن چونکہ وہ پاس ورڈ، کوڈ ورڈز وہ پڑھ رہا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھے گا آپ کے سامنے، وہ روزے بھی 30 نہیں 35 رکھے گا، ٹھیک ہے، نمازیں بھی 5 نہیں 7 پڑھے گا، لیکن وہ جو یہ کام کر رہا ہے نا، وہ جو کوڈ ورڈز پڑھ رہا ہے، وہ جو پاس ورڈز پڑھ رہا ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ شیاطین کا عمل ہے۔ یہ وہی ہے جو ہاروت ماروت پہ نازل کیا گیا تھا، اس کو کسی نے بتا دیا۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ کیوں کرتا ہے یہ کام۔ ایک عام انسان یہ کام کیوں کرے؟ ایک تو ہو گیا نا کہ عمل، وہ اس کو اپنا کاروبار بنانے کے لیے اس کی طرف جاتا ہے۔ اچھا، پہلے اس پہ بات کو مکمل کر لیں۔ تو اس میں وہ نیگیٹو انرجی کنورٹ ہو جاتی ہے، اس کا باڈی جو ہے وہ ریڈیٹ کرتا ہے منفی توانائی کو، نیگیٹو انرجی کو۔ اب وہ نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، اور شیاطین پازیٹیو، وہ نیگیٹیولی چارج ہوتا ہے اور شیاطین پازیٹیولی چارج ہوتے ہیں، تو وہ پازیٹیو نیگیٹو ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے جی۔ پازیٹیو نیگیٹو ہمیشہ ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وہ موکل حاضر کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ اس نے جن حاضر کیا، موکل حاضر کیا، یہ وہ سائنٹیفک پروسیس ہے باقاعدہ۔ یہ وہ سائنٹیفک پروسیس ہے جس سے وہ موکل حاضر ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایگریمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ میوچل انٹرسٹ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، میوچل انٹرسٹ کا، ٹھیک ہے۔ وہ انسان کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ وہ انسان ڈیسپریٹ ہوا ہوتا ہے اپنی نفس کی کسی خواہش میں، ٹھیک ہے۔ اس کا وہ دولت کمانا چاہتا ہے بہت ساری، کسی عورت کو پا لینا چاہتا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے میجارٹی آف پیپل جو ہے وہ اپنے بچوں کا نصیب بنانے یا ان کی دنیا بہتر بنانے کے چکر میں یہ اس گند میں الجھ کر اپنی آخرت کی اور دنیاوی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آج کل کا یہ بہت بڑا فیشن ہے، ٹھیک ہے۔ مائیں اپنی بیٹی کو بیاہتی ہیں، ساتھ یہ کام شروع کروا دیتی ہیں کہ ہماری بیٹی اس گھر میں جا کے راج کرے۔ یہ سارے آگ میں جلائے جائیں گے دوستو، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اب ان کے درمیان ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو قرآن، میں کوئی تکے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو قرآن پاک سے دکھاؤں گا۔ یہ ہے جی سورہ انعام، آیت نمبر ہے 128۔
جی सूरत आल इनाम आयत नंबर 128 मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। और उस दिन जिस दिन इन सब को जमा किया जाएगा तो अल्लाह कहेगा, ए जिन्नों के गिरोह, तुमने तो इंसानों की अक्सरियत पर अपना तसल्लुत जमा लिया। और इंसानों में से उनके साथी कहेंगे, ए हमारे रब, हमने एक दूसरे को इस्तेमाल किया और एक दूसरे से फ़ायदा उठाया, हम पहुंच गए अपनी मुद्दत को जो तूने हमारे लिए मुकर्रर फरमाई थी। अल्लाह फरमाएगा, तुम्हारा ठिकाना अब जहन्नम है, आग तुम्हारा ठिकाना है। खालिदीना फीहा कालन नारू मसवाकुम, तुम्हारा ठहराव, तुम्हारा ठिकाना आग है। खालिदीना फीहा, रहो इसमें एक तवील मुद्दत के लिए, इल्ला माशा अल्लाह, जब तक अल्लाह चाहे। इन्न रब्बका हकीमुन अलीम, बेशक आपका रब जो है वो हिकमत वाला भी है और सब कुछ जानता भी है। अब यहाँ देखें, वाज़े तौर पर कुरान में उसकी बात हो रही है कि कहेंगे कि हमारा एग्रीमेंट था और हम एक दूसरे से फ़ायदा उठाते थे। अब इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करें कि ये एक दूसरे से फ़ायदा कैसे उठाते हैं। वो बंदा जब वो माला जपता है, वो कोड वर्ड्स, वो पासवर्ड्स पढ़ता है, तो वो शयाती एक ख़ास लेवल पे, जिसको ये चिल्ला कहते हैं, 40,000 दफ़ा पढ़ना है जी, 25,000 दफ़ा पढ़ना है, अपनी फोकस रखने के लिए, कभी कब्रिस्तानों में, कभी नहर पे, कभी घर के ड्राइंग रूम में अकेले बैठ के, लाइक वाइज। तो जब वो ये पढ़ते हैं तो वो जो एक ख़ास लेवल का नेगेटिव एनर्जी जब एक ख़ास लेवल पे पहुंचती है, इस काबिल होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज को खींच सके। नेगेटिव चार्ज इतना हो जाता है कि वो पॉजिटिव चार्ज को खींच सके, तो वो फिर जिसको ये मोकलात की हाज़िरी कहते हैं, वो इनके पास शयातीन आते हैं। फिर वो ये उनको कहते हैं कि तुम हमारा ये काम करो, हमारा बिज़नेस चला दो, मुझे फ़लानी औरत दिला दो, मेरी बेटी को फ़लाँ घर में राज करा दो, मेरे बच्चों को का मुस्तकबिल संवार दो, ये फ़लाँ सो एंड सो जो भी होगा। उसके अगेंस्ट में इन पर फिर शराइत इंसानों पर लगाई जाती हैं। ठीक है जी। बाज़ केसेस में जहाँ के उस बंदे ने, पर्टिकुलरली मैंने ये देखा है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जिस बंदे ने इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करना होता है और इसको लार्ज स्केल पे काम करना होता है, उससे हराम रिश्तों की हुर्मत पमाल करवाई जाती है। हराम रिश्तों की हुर्मत पमाल करवाई जाती है। हराम रिश्तों की हुर्मत पमाल करवाई जाती है और उसके साथ साथ उनको हराम, गंदी और गलीज चीज़ों को खाने पर मजबूर किया जाता है। आपने एप्स्टीन फाइल्स में देखा नहीं कि किस तरह कितने पैसे दे के तो इंसानों का फुजला खाने पे मजबूर किया जाता रहा है वहाँ लड़कियों को। तो ये वो काम इस तरह के हराम, जिन्होंने ये कमर्शियल लेवल पे लार्ज स्केल पे ये काम करना होता है, तो उनसे जिन्नात की डिमांड होती है कि हम तुम्हें ये सारा कुछ देते हैं, ये फोर्स, लेकिन तुम जो हो उसके अगेंस्ट हमारा ये काम ये करोगे तो ये तुम्हें दिया जाएगा। वो उनकी करना मजबूरी बन जाती है फिर। अच्छा, अगर कोई पर्सनल स्केल पे कर रहा है तो फिर उसको एक जानसा दिया जाता है। उसे ये कहा जाता है, क्योंकि शैतान का काम है शर फैलाना, नुकसान पहुंचाना, लड़ाई झगड़ा फसाद करवाना, उसको फिर ये कहा जाता है कि तुम्हारे नज़दीक को करीब कुर्बा में वो फलां बंदा जो है ना जी, वो बड़ी तरक्की कर रहा है, उसकी तरक्की को तुम रोकोगे तो तुम्हें तरक्की मिलेगी। उसको तुम, हत्ता कि ये हकीकत कतई तौर पर नहीं होती, तरक्कियाँ देने मेरे अल्लाह का काम है, तमाम इज़्ज़तें मेरे मालिक, मेरे रब्बुल आलमीन, मेरे अल्लाह के पास हैं। लेकिन ये जानसा उनको दिया जाता है कि अगर तुम अपनी ये काम अपना बिजनेस चलाना चाहते हो तो फलां के बिजनेस को रोक के वो तुम्हारी तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब वो बंदा फिर वो सब्ज़ बाग में आ जाता है, वो देखता भी होता है कि यार वो फलां का बड़ा अच्छा फ्लोरिश कर रहा है, फलां के घर में बड़ी अमन अमान है, फलां के मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा सलूक है, तो वो फिर
اس کو شکار کیا جاتا ہے. وہ اس کو کہتے ہیں کہ اب تم اس کا شکار کرو. ٹھیک ہے. اب اس کا پہلا جو مائلڈ اٹیک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سورہ فلق والا مائلڈ اٹیک. وہ کیا ہے؟ وہ کوڈ ورڈز پڑھ کے تو ایک دھاگے کے اوپر ناٹس لگائی جاتی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ سمجھ لیں کہ ایک ان ناٹس کے ذریعے سے ایک وہ بانڈ کریٹ ہو جاتا ہے اس مخلوق، اس جن اور شیطان کا، اور اس دھاگے کے ساتھ ناٹ باندھ کے اس کے اوپر جو پڑا جاتا ہے اور اس بندے کا نام لیا جاتا ہے جس کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے تو وہ ناٹس باندھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس سے ڈیزیز کاز نہیں ہوتی، اس سے صرف سوشل ایول پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی ڈیسپریٹ ہو جائے گا، مائنڈ فرسٹریشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے گھر میں شروع ہو جاتے ہیں، اس سے پھر اس کی آگے بائی پروڈکٹس لڑائی جھگڑوں کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے ڈیزیز کاز نہیں ہوتی، بایولوجیکل ڈیزیز کاز نہیں ہوتی اس سے. اچھا، یہ مائلڈ اٹیک ہے ٹھیک جو یہ کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد اب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ پھر یہ موجود جہاں پہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جناب والا یہ سورہ نمبر ہے جی 7 سورہ اعراف، جی بالکل جی، سورہ اعراف کی ہے آیت نمبر 27. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہو یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہم. یہ شیطان اور اس کا قبیلہ پورے کا پورا قبیلہ، یعنی یہ پوری ایک نسل ہے. یہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ 4th یا 5th ڈائمینشن میں رہ رہے ہیں. ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس شیطان کے پیروکار کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک چیلا ان کا ایک مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ اس بندے کے گھر میں آپ نے فساد ڈلوانا ہے، اور پھر وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. کیسے عمل کرتا ہے میرے دوستو، کیسے عمل کرتا ہے؟ میں آپ کو لیے چلتا ہوں. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسوس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. میں پناہ مانگتا ہوں. اللہ کی 3 پناہیں طلب کی گئی ہیں اس میں. میں دوبارہ سورہ فلق پہ جب آؤں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے جی. اچھا، پہلے سورہ فلق پڑھ لیتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وہ اس تمام شر سے جو تخلیق کیا گیا وہ. اچھا جی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اچھا، اس کے بعد پھر اسی سورہ میں وہ بات آ جاتی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے جو گروں پر پڑھ کر پھونکتے ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرنے لگے. یہ پروسیس جب ہو گیا، اس نے گرہ میں پڑھ کے پھونک دیا تو اگلا سورہ ناس کا پروسیس شروع ہوا. اس نے وسوسے سے ڈالے. لیکن یہ اتنا خطرناک اٹیک ہے کہ پہلے میں اللہ نے سورہ فلق میں صرف ایک پناہ سکھائی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، اس رب کی پناہ مانگو جو صبح کا رب ہے. لیکن سورہ ناس میں 3 پناہیں انسان کو سکھائی ہیں. قل اعوذ برب الناس، اس کی پناہ مانگو جو تمام انسانوں کو پالنے والا ہے. مالک الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، اور جو انسانوں کا الہ بھی ہے. ٹھیک ہے. کیوں کہ یہ وصف سے پیدا کرتا ہے. خناس، چھپ کر. آپ اس کو نہیں، میں نے اس سے پہلے یہ پڑھی ہے کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے. آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 27 کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ اسے، اسی لیے قرآن نے اس کو خناس کہا. چھپا ہوا، چھپ کے یہ وصف سے ڈالتا ہے. فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں وصف سے ڈالتا ہے. اور کون ہے؟
جنات میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے، یعنی جنات بھی یہ کام کرتے ہیں اور انسان بھی پھر شیطان بن جاتے ہیں، وہ اس کے پیچھے آپریٹ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ ناس اور سورہ فلق میں یہ پیٹرن ہے کہ گرہ لگا کے یہ پروسیس انیشیٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک انتہائی حیران کن اور دلچسپ فیکٹر کی طرف میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کی ہر تہذیب میں آج سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے بھی، آج بھی امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، ایشیا میں، جاپان میں، پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں کہیں بھی کالا جادو کیا جاتا ہے تو 3 مٹیریل اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کون سے؟ انسانوں کے بال، انسانوں کے ناخن اور انسانوں کا خون۔ یہ وہ گتھی تھی میری جو سلجھ نہیں رہی تھی اور میرا دھیان نہیں گیا اس طرف، لیکن ڈاکٹر سفیان صاحب کا شکریہ، ان کی وجہ سے مجھے یہ علم عطا ہوا۔ آپ کو حیران کن حد تک پتہ چلے گا کہ اس میں خون، ناخن اور بال، اس میں انسان کا کمپلیٹ ڈی این اے ہوتا ہے، مکمل ڈی این اے۔ اب کیا جاتا ہے، وہ بال لے کے یا ناخن لے کے یا خون لے کے ان کے اوپر وہ جو ورڈز ہیں، جو شیطانی کلمات ہیں جو ہاروت ماروت پر نازل کیے گئے تھے، وہ پڑھے جاتے ہیں، اور بالوں کو اور بعض اوقات داغے کو اور بعض اوقات بالوں کو آپس میں ناٹس لگائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ناٹس لگائی جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں اس لیے ڈی این اے کا پروسیس سمجھایا تھا۔ اور کیا کیا جاتا ہے؟ انسان کے ڈی این اے پہ اٹیک کرتا ہے وہ جو پازیٹیولی چارجڈ مخلوق ہوتی ہے، جس کو ہم شیاطین یا جنات کہتے ہیں۔ اس ڈی این اے کی شناخت، جس طرح مثلا ڈاکٹر سفیان صاحب نے بڑی اچھی وضاحت دی کہ آئی پی ایڈریس سمجھ لیں، ڈی این اے جو ہے آپ کا، وہ بالوں کے ذریعے، ناخن کے ذریعے یا آپ کے خون کے ذریعے آپ کا آئی پی ایڈریس ان کو مل گیا۔ آپ کا آئی پی ایڈریس جب ان کو مل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لاکھوں کروڑوں میل دور بیٹھ کے بھی شناخت کر لیں گے کہ یہ بندہ کدھر موجود ہے۔ وہ کیونکہ ناٹ کے ذریعے ایک شیطان کو اس سے باندھ دیا گیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ڈی این اے الیکٹرک وائٹ ٹائپ کا چارجڈ پارٹیکل ہے جو کہ ریڈیشن ایمٹ کرتا ہے۔ اب یہ کیا کریں گے؟ یہ چونکہ پازیٹیو چارجڈ ہے، پازیٹیو چارج ہونے کی وجہ سے یہ تھرسٹ ہوتی ہے الیکٹران کے لیے۔ یہ میں بہت امپورٹنٹ سائنٹیفک پروسیس بیان کرنے جا رہا ہوں جو یہ پرفارم کرتے ہیں کالے جادو کے ذریعے۔ ذرا غور رکھیے گا، میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ پازیٹیولی چارجڈ مخلوق ہے اور یہ اٹریکٹ ہوتی ہے فوری طور پر نیگیٹو کی طرف، اور یہ ڈی این اے سے 1 الیکٹران لے لیتی ہے، 2 الیکٹران لے لیتی ہے، اور یہ بڑا ہی ایزی ہے ان کے لیے۔ انہوں نے صرف اس کے قریب جانا ہے، اس بال سے، اس ناخن سے، اس خون سے آئی پی ایڈریس مل گیا، بندے کی شناخت ہو گئی، اور ڈی این اے ہر انسان کا منفرد ہے۔ جس طرح فنگر پرنٹس ہر انسان کے منفرد ہیں، یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے، اسی طرح ڈی این اے بھی جو ہے وہ بھی ہر انسان کا منفرد اور یونیک ہے۔ تو جو ہی انہیں ڈی این اے ملا، سمجھیں اس کو آئی پی ایڈریس ملا، ان کو اس انسان کی مکمل تشخیص ہو جاتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے شکار کرنا ہے۔ اور یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ چونکہ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے پیچھے، اس ایگریمنٹ کے تحت وہ بندہ ان کی شرائط کو پوری کر رہا ہوتا ہے، انہوں نے اس کی شرائط پوری کرانی ہوتی ہیں، تو اس کو پھر یہ 1 الیکٹران جو ہے وہ اس کے قریب، اس مخلوق جو ہے وہ اس انسان کے قریب جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نظر تو آتی نہیں ہوتی، اور 1 الیکٹران چرا لیتی ہے۔ جو ہی وہ 1 الیکٹران چرا لیتی ہے تو جینز میوٹیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ڈی این اے کا سیل الیکٹران تھرسٹی ہو جاتا ہے، اور اس کو الیکٹران ہول بھی کہتے ہیں، وہ کریٹ ہوتا ہے،
وہ ساتھ والے سیل سے الیکٹران لیتا ہے، وہ ساتھ والے سے، وہ ساتھ والے سے، اور ایک چین ریئیکشن، ایک ویشیس سائیکل، جینز میوٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوستو جینز میوٹیشن کو کیا کہتے ہیں؟ کینسر۔ جین میوٹیشن کو کیا کہتے ہیں؟ اگر جین میوٹیشن جو ہے ہارمفل ہو تو وہ کینسرس ہو جاتی ہے، یہ سائنس کہتی ہے۔ وہ جین جس نے ایک جو اس کا نارمل فنکشن ہے وہ فنکشن پرفارم کرنے کی بجائے کوئی الٹا فنکشن پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے باڈی میں، اور اس کو ہم کینسرس سیل کہتے ہیں۔ یہ بڑا ہی ایزی سے آپ کے بال، آپ کے ناخن، آپ کے خون کو اگر ان کے قبضے میں آ جائے تو کوئی شیطانی بندہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ، اگر اس کے پاس وہ قبالہ والے ہاروت اور ماروت والے کوڈ ورڈز اور پاس ورڈ ہوں گے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ میں کینسر کا موذی مرض کریٹ کر سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کینسر اس سے ہوتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھی کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ جینز میوٹیشن کے اور بھی فیکٹر ہوتے ہیں، ظاہر ہے ویزیبلی تو کوئی اور فیکٹر ہی ہوگا نا، یہ تو نان ویزیبل پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے، یہ وہ فورتھ ڈائمینشن کی جو کریچر ہے وہ یہ کام چلا رہی ہے، ٹھیک ہے، تھرڈ ڈائمینشن میں آ کے، اور یہ جو فورتھ ڈائمینشن اور تھرڈ ڈائمینشن کے درمیان جو رابطہ ہے، یہ جو ناجائز السٹ تعلق ہے، یہ جو حرام زدگی کا تعلق ہے، اس کو سحر، اس کو جادو، اس کو کالا جادو کہتے ہیں۔ یہ نٹ شیل ہے، اور براہ کرم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اپنی باڈی کو پازیٹیولی چارجڈ رکھیں۔ پہلی حفاظت اس کی کیا ہے کہ آپ اپنی باڈی کو پازیٹیولی چارج رکھیں، اپنے گھر کو پازیٹیولی چارج رکھیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ اپنے آپ کو پازیٹیولی چارج رکھیں۔ وہ آپ کیسے کر پائیں گے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اللہ کا نماز پڑھیں، وضو میں رہیں، اللہ کے اذکار جو ان کے اسماء الہی ہیں ان کا ذکر کریں، رسول اللہ پر درود شریف پڑھیں۔ اپنے گھر کو کیسے کریں گے؟ یہ کام اپنے گھر کے مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے پرفارم کریں، مختلف جگہوں پہ، کبھی ایک کمرے میں، کبھی لاؤنج میں، کبھی کچن میں، کبھی دوسرے بیڈ روم میں، کبھی اوپر والی سٹوری میں، کبھی نیچے والی سٹوری پہ۔ روزانہ کے معمول بنائیں کہ ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر بیٹھ کر اس کو پرفارم کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کا گھر جو ہے وہ پازیٹیولی چارج ہو جائے گا۔ ہر مٹیریل ریڈینٹ ہوتا ہے، تو آپ کے گھر سے جو انرجی نکلے گی وہ پازیٹیولی چارج ہو جائے گی۔ اس طرح پھر اپنے بچوں کو تعلیم دیں اس کی۔ بچے جو ہیں وہ بھی جب اللہ کا ذکر کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو بھی ہو جائیں گے۔ اچھا، ناپاکی سے نیگیٹو چارج آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر چارج پازیٹیو رہے گا تو پازیٹیو چارج مخلوقات ہیں وہ ریپیل ہوں گی، پازیٹیو کو ریپیل کرے گا۔ جو ہی آپ نیگیٹیوٹی کی دیں گے آپ اس میں ناپاکی ہوگی، صفائی کا اہتمام نہیں ہوگا، آپ نے کبھی قرآن کبھی صدیوں سالوں پڑھا ہی نہیں ہوگا اپنے گھر میں بیٹھ کے، آپ نے کبھی اللہ کا ذکر کیا ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کے بچوں نے بھی کبھی نہیں کیا ہوگا، نیکڈنیس ہوگی، نیوڈز ہوگی، پونڈز دیکھے جائیں گے، لائک وائز اس طرح کی بے حیائیاں بغیرتیاں ہوں گی، تو آپ کا گھر، آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ نیگیٹیولی چارج ہو جائے گی۔ جب نیگیٹیولی چارج ہو جائے گی تو وہ مخلوقات فوری، کیونکہ وہ تھرسٹ فار الیکٹران، نیگیٹیو چارج کی تھرسٹ ہے ان میں، ڈیفیشنٹ آف نیگیٹیوٹی چارج کی ہے ان کی، وہ بھاگیں گی پھر اس کی طرف اور اس کو پکڑیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ قبضہ کر لیں گی، اس پہ تسلط کر لیں گی۔ یہ بالکل سائنٹیفیکل اور فزیکل پروسیس ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی ڈیفرنٹ ایکسپرٹس کو بلا کر بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے 2-3 سائنٹیفک پروسیسز ابھی اور ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر وہ بات جو ہے بڑی ٹیکنیکل، بڑی سائنٹیفک ہو جائے گی، سادہ نہیں رہے گی۔ میں نے یہ سادہ اصول آپ کو بتا دیا۔ اس کا شکار کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کالے جادو سے کینسر بڑا ایزیلی کریٹ کر سکتے ہیں۔ کینسر پھر آگے ہارمونز کے کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، ایک جین میوٹیشن، پھر پوری باڈی کے، اور پھر
آہستہ آہستہ بایولوجیکل فیلئر آف آرگنز ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر انسان کی جان لے لیتے ہیں۔ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں دوستو، اللہ نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے، چاہے جنات میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں۔ آپ کو انسانوں میں سے جو میجارٹی لوگوں کی ملے گی، اکثریت لوگوں کی ملے گی، مجھے جو ملے وہ اسی طرح تھے۔ انہوں نے داڑھیاں رکھی تھیں، انہوں نے تسبیحیں ہاتھ میں پکڑی تھیں، وہ 5 کی بجائے 7 نمازیں پڑھتے تھے، وہ 30 کی بجائے 35 روزے رکھتے تھے، لیکن اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ چیز کرتے ہیں جو ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی، اور انسانوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے محسنوں کو حسد کی آگ میں جل کر یا کمپٹیشن کی آگ میں جل کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ ان سے محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو ان سے محفوظ رکھے۔ گھروں میں قرآن پاک پڑھیں، اونچی آواز میں تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اللہ کے ذکر اذکار کریں، نماز کوشش کریں گھروں میں پڑھیں، نفلی نماز ضرور پڑھیں گھروں میں، اپنے بچوں کو اس کی تربیت دیں، پورن ایکٹیویٹی سے اجتناب کریں، فحاشی سے اجتناب کریں، صفائی رکھیں، طہارت رکھیں، پاکیزگی رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا حفظ و امان نازل کرتا رہے گا۔ اللہ ہم پر اپنا کرم فرمائے، ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں ان شیطانی قوتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی رستے پر اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔